سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس دار ہجرت کو اور ایمان کو ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، ولا یجدون فی صدورہم حاجتاً، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش بھی، مما اوتو، جو ان مہاجرین کو دیا گیا، ویؤثرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود بھی وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وَمَن یوق شح نفسہ، اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سو یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا ذکر کیا۔ مہاجرین اس طبقے کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا وہ طبقہ، وہ جماعت جس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انصار کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس طبقے کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کی مدد و نصرت کی۔ اللہ پاک نے ان کی صفات اور ان کی عظمتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی عظمت ان کی یہ بیان فرمائی، فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دار کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا ان سے پہلے۔ دار سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس دار سے مراد دار الہجرت، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ منورہ، اس کو دار الہجرت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو پہلے سے ٹھکانہ بنا لیا۔ انصار کے جو لوگ تھے یہ دنیا کے مختلف اطراف میں آباد تھے، اور اپنی کتابوں میں یہ پڑھ کر کہ آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لائیں گے، تو وہ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے پہلے سے ہی اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔
اور دوسرا فرمایا والایمان، اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا ان سے پہلے۔ بعض علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار نے ایمان کو بھی جگہ دی، انصار نے مدینہ منورہ کے اندر ایمان کو بھی جگہ دی۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام شہروں میں یہ خصوصیت صرف مدینہ منورہ کو حاصل ہے اور کسی شہر کو حاصل نہیں کہ باقی تمام شہر جنگ سے فتح ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ ایمان سے فتح ہوا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ بھی جنگ سے فتح ہوا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی، وہ الگ بات ہے جنگ کی نوبت نہیں آئی، بڑی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، معمولی جھڑپیں ہوئیں، لیکن بہرحال وہ بھی لشکر کشی کے بعد فتح ہوا۔ اور مدینہ منورہ ایسا شہر ہے کہ جو فتح ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بنی تو وہ ایمان سے بنی۔ انصار مدینہ مکہ مکرمہ میں جا کر ایمان لائے اور پھر مدینہ منورہ میں آ کے انہوں نے اس کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایمان کو ایک محفوظ قلعے کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ انصار نے ایمان کو ٹھکانہ بنایا، یعنی انہوں نے ایمان کے مضبوط قلعے کے اندر پناہ لے کر اپنی آخرت بچا لی، دنیا میں بھی عزت پا گئے اور آخرت بھی بچا لی۔ تو ایک عظمت اور صفت تو اللہ پاک نے ان کی یہ بیان فرمائی، اور دوسرا فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے۔ عام طور پہ جب کسی علاقے میں کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے تو ان سے محبت تو دور کی بات، بعض اوقات تعلق بھی بوجھ ہو جاتا ہے، یار یہ اب ہمارے پاس آ گئے، اب ہمیں ان کو سنبھالنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوس میں جب افغانستان میں جنگ ہوئی اور کئی ہمارے افغان بھائی ہجرت کر کے وہ پاکستان میں آئے تو ہمیں وہ بھی بوجھ محسوس ہونے لگ، اب ان کو ہم کہاں سے سنبھالیں۔ اور خود پاکستان میں جب ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے آئے تو یہاں اہل پاکستان میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان پہ اصرار بھی کیا، اور بہت سارے ایسے تھے جن کو وہ بوجھ بھی محسوس ہونے لگے۔ لیکن مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انصار نے صرف یہ نہیں کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا، بلکہ انصار نے ان سے دلی محبت کی، اور ان کی محبت کا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرما رہے یحبون، یہ انصار محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ تو انصار کو مہاجرین سے محبت تھی، اور وہ محبت کتنی تھی؟ اللہ پاک فرماتے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اگر مہاجرین کو کچھ دے بھی دیا گیا تو انصار اپنے دل میں ذرا سی بھی خلش محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کو کیوں دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ یہ ہے، یہی بنو نذیر جن کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں چل رہا ہے، جب ان کا قلعہ فتح ہوا تو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سارے مکانات ملے، بہت ساری سواریاں ملی، بہت سا مال و دولت ملا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ مال و دولت مہاجرین میں بانٹ دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک مہاجرین انصار کے گھروں میں رہتے تھے۔ جب یہ ہجرت کر کے آئے انصار نے ان کو ایسا اپنایا اور ان کو ایسا لیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ
مہاجرین کو لینے کے لیے باقاعدہ قرعہ اندازی ہوئی، یعنی اتنے لوگ تھے مہاجرین کو لینے والے کہ مہاجر تھوڑے تھے اور لینے والے زیادہ تھے، اور باقاعدہ قرعہ اندازیاں ہوئیں کہ جناب کون کس کے گھر میں رہے گا۔ تو مہاجرین انصار کے گھروں میں رہتے تھے، اور بعض مہاجرین انصار ہی کے گھر سے ان کی کمائی سے کھاتے تھے، اور یہاں تک انصار نے اصرار کیا کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ ہم مال آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بعض نے یہاں تک بھی کہا اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ اتنے بڑے اصرار کیے انصار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ جو انصار کے گھروں میں رہ رہے ہیں تو بظاہر بے شک انہوں نے بڑا اصرار کیا ہے، لیکن ان کو میں مال دے دیتا ہوں، یہ بھی اپنے الگ گھر بنا لیں۔ اس کے لیے انصار کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انصار کو جمع کرو، انصار کو بلاؤ۔ وہ قبیلہ خزرج کے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب صرف خزرج والوں کو یا سب کو؟ آپ نے فرمایا سب کو بلاؤ۔ تمام انصار کو اکٹھا کیا گیا، ایک جگہ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطاب کیا، ان کی تعریف کی، ان کو ان کے اصرار پہ شاباش دی کہ تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے، بہت بڑی تم نے قربانی دی ہے، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہاجرین ابھی تک تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تو اب اگر تم 2 باتوں میں سے ایک پسند کر لو کہ یا تو میں یہ مال برابر تقسیم کرتا ہوں مہاجرین میں بھی انصار میں بھی، اور پھر تم ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں ہی رکھو، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال میں سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے الگ گھر بنا لیں اور تمہارے گھر خالی کر دیں۔ یہ 2 میں سے کوئی ایک بات تم پسند کر لو۔ پہلی بات کیا کہ یا تو مال برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور مہاجرین تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، اور دوسری بات کیا کہ مال سارا میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں، وہ اپنے الگ گھر بنا لیں اور تمہارے ساتھ نہ رہیں۔ اب آگے انصار کا جواب سنیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے۔ یہ دونوں حضرات کھڑے ہوئے اور دونوں نے بلا تأمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سارا مال مہاجرین کو دیں، سارا مال آپ مہاجرین کو دیں، اور اگلی بات اس سے بھی بڑی فرمایا کہ آپ سارا مال بھی مہاجرین کو دیں اور پھر بھی مہاجرین ہمارے ہی گھروں میں رہیں۔ اتنا بڑا اصرار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا اور بہت دعائیں دیں آپ نے۔ تو آپ نے مال مہاجرین میں تقسیم کیا، اور انصار میں صرف 2 شخص تھے جو زیادہ ضرورت مند تھے، ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی انصاری۔ ان کو کچھ دیا کیونکہ یہ ضرورت مند تھے، باقی سب مال مہاجرین کے اندر تقسیم کیا، اور مہاجرین نے انصار نے اپنے دل میں ذرا سی بھی خلش محسوس نہیں کی، دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار ہم نے اتنی ان کے ساتھ محبت کی، اتنا ان پہ اصرار کیا اور پھر بھی مال انہی کو مل رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، مہاجرین کو اگر کچھ دیا گیا تو وہ اپنے دل میں ذرا سی خلش بھی محسوس نہیں کرتے، اتنے اصرار والے۔ اور پھر ایک موقع آیا، بحرین کا مال غنیمت آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ بحرین کا مال غنیمت یہ میں سارا انصار میں تقسیم کر دوں تاکہ ذرا برابری ہو جائے۔
تو جب انصار کو کہا گیا کہ یہ مال غنیمت بحرین والا سارا تمہیں ملے گا، تو انصار نے سختی سے اس سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم تب تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی نہیں ملے، ان کو بھی دیں ہمیں بھی دیں، برابر تقسیم کر۔ یہ جذبے تھے انصار کے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی لوگ میرے باہر کا لباس ہیں اور انصار میرے اندر کا لباس ہے۔ انصار کی بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں۔ اگلی عظمت اللہ پاک نے ان کی یہ بیان فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصار ایسے لوگ ہیں کہ خود محتاج ہوتے ہوئے، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے، خود بھوکے ہیں، لیکن یہ خود پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر سب کچھ ہو پھر دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنے پاس بھی کچھ نہ ہو، خود بھی ضرورت مند ہو، خود بھی بھوکا ہو، پھر دوسروں کا خیال رکھنا یہ بڑی عظمتوں اور عظیمتوں کی بات ہے۔ اس پہ علماء نے کئی واقعات لکھے ہیں۔ ایک تو مشہور واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجرین آئے تو آپ نے ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے اپنے گھروں سے پوچھا، اپنی ازواج مطہرات سے، کہ گھر میں کسی کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یہ مہاجر آئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھروں سے ایک ہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ آج ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر رزق سے بھرے پڑے، پھر بھی زبانوں پہ ناشکریاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں کا حال کیا ہے کہ ہر گھر سے یہی جواب آ رہا ہے کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی ان مہمانوں کی، ان مہاجرین کی خدمت کون کرے گا؟ آج کی رات ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا یہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور گھر جا کے اہلیہ سے پوچھا کھانے کا کیا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے۔ فرمایا ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھ دو۔ اور اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ مہمان اکیلا کھائے اور میزبان نہ کھائے۔ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اکیلا مہمان کھائے اور میزبان بیٹھا رہے۔ تو اب ظاہر ان کے ساتھ بیٹھنے اور کھانا اتنا ہی ہے جو صرف ان کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو اب اہلیہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، جب ہم کھانا کھانے لگے تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، میں اندھیرے میں ویسے ہی منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کو یہ لگے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں اور وہ مہمان سارا کھانا پیٹ بھر کے کھا لے۔ یہ عمل انہوں نے کیا۔ اس عمل کا کسی کو پتہ نہیں۔ جب صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کو تمہارا رات والا عمل بڑا ہی پسند آیا اور اللہ نے تمہارے عمل کی تعریف قرآن کریم میں کر دی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ انصار تھے۔ یہی رنگ مہاجرین پہ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تھوڑا سا کھانا تھا، سائل آ گیا، سوالی آ گیا در پہ۔ اس نے صدا لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ یہ کھانا اس کو دے دو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اما جان گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کھانے کے، اور آپ کا روزہ ہے، شام کو افطار بھی کرنا ہے، آپ کا روزہ ہے۔ فرمایا کچھ نہیں ہوتا، اللہ وارث ہے، یہ اس کو دے دو۔
یہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو وہ خادمہ فرماتی کہ ہمیں اس گھر سے ہدیہ مل گیا جس گھر سے کبھی ہمیں ہدیہ نہیں ملا تھا، اور ہدیے میں ملا کیا کہ چکن مرغ کا گوشت تھا اور میدا اوپر لگا کے اس کو تلا ہوا تھا، یوں کہہ لیں کہ بہترین روسٹ کیا ہوا، وہ کرنچی سا بہترین گوشت وہ ان کے گھر میں آیا اور فرمایا کہ لو اب اس کو کھاؤ، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، لیکن خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا۔ یہ میرے عزیز دوستو صحابہ اکرام کی، سارے صحابہ کی زندگیوں میں یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کی طرف تھے، ان کے پاس 200 درہم بھیجے ہدیے کے طور پہ، اور خادم کو کہا کہ دیکھنا وہ 200 درہم کا کرتا کیا ہے۔ خادم لے کر گیا اور 200 درہم دے کے ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو بلایا، یہ 6 فلاں کے گھر دے آؤ، 7 فلاں کے گھر دے آؤ، 8 اس کے گھر دے آؤ، اور اسی مجلس میں وہ 200 کے 200 درہم تقسیم کر دی، اور خادم نے آ کے بتایا کہ جناب انہوں نے وہ 200 کے 200 اسی مجلس میں تقسیم کر دی۔ پھر فرمایا یہ 200 درہم لے جاؤ اور معاذ ابن جبل کو دے کے آؤ رضی اللہ تعالی۔ اب ادھر گئے اور دیکھنا، فرمایا دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ وہاں دے کے آئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، ادھر بھی تقسیم کر رہا ہو، ادھر بھی تقسیم کر رہا ہو، 198 تقسیم کر دیے۔ جب 2 رہ گئے تو گھر سے آواز آئی کہ ادھر بھی کچھ مسکین رہتے ہیں، ادھر بھی کچھ محتاج رہتے ہیں۔ تو فرمایا اچھا یہ 2 درہم میرے گھر میں دے آؤ۔ تو خادم نے آ کے خبر دی کہ انہوں نے بھی 200 کے 200 تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا یہ سارے ہی میرے نبی کے ساتھی اور سب پہ ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، سارے ہی خرچ کرنے والے اور سارے ہی دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ جنگ یرموک کا واقعہ مشہور ہے کہ شہادت کے وقت بھی پانی پینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں نہ پلائے، ہمارے برابر میں جو زخمی پڑا ہے اس کو پلا۔ تو یہ ان صحابہ کرام اور انصار کے چند ایک واقعات، ورنہ تاریخ نہیں سیرت بھری پڑی ہے ان کے اشار کے واقعات۔ تو اللہ پاک نے اس کا ایک پوائنٹ ہمیں دیا کہ خود بھوکے رہ کے ضرورت مند ہو کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہیں انصار مدینہ۔ اور فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، حقیقت یہ ہے جس کو اپنے اندر کے بخل سے بچا لیا گیا۔ شح کہتے ہیں لالچ اور بخل کو، جس کے دل میں لالچ ہو، بخل ہو، وہ آدمی کبھی دوسروں پہ خرچ نہیں کر سکتا، اور جس کے دل میں لالچ نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، وہ ہمیشہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا جس کو اس سے بچا لیا گیا یہی اصل میں کامیاب ہونے والے۔ اس لیے بھائیو لالچ بری بلا ہے، حسد بہت خطرناک ہے، اور بخل کنجوسی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس مال کو خرچ کرنے کے جذبے اپنے دلوں میں رکھیں تاکہ اللہ ہمیں بھی فلاح نصیب فرمائے۔ یہاں تک تو تعریف تھی انصار کی، مہاجرین کی بھی ہو گئی، انصار کی بھی ہو گئی۔ آگے مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے ایمان والے، یعنی میں اور آپ، آج کے لوگ اور قیامت تک آنے والے، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ لیکن آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ہماری ترتیب ہے کہ ایک دن ان کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز فجر کے بعد جماعت کا بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ اگلی فرصت میں درس قرآن ہوگا۔ اور جس طرح انصار نے مہاجرین کے ساتھ محبت بھی کی، ان کی مدد و نصرت بھی کی، ان کے کام میں بھی شریک ہوئے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ان آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ اسی طرح محبت بھی کریں، ان کے کام میں بھی شریک ہوں، اور ان کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کے اندر دین کی محنت کریں۔ وہ سب حضرات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔